الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة صدق الله العلي العظيم۔ یہ پچھلی آیاتوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ تم اپنے ایمان پر اگر ثابت قدم رہو گے پھر یہ یہودی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر ایمان سے ہٹ گئے پھر تم پھسل جاؤ گے، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی اور ذلت اور پستی کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر ذلت اور مہر لگا دی ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوں گے۔ یہودی بنی اسرائیل لوگ یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوں گے، مار گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، آگے اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا کہ ہمیشہ یہ ذلت میں رہیں گے یہودی لوگ۔ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان یہودیوں کو دیکھیں، ان کی ذلت کہاں ہے؟ حالانکہ وہ تو حکمرانی کے اندر ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، ان کی ذلت کہاں نظر آتی ہے؟ قرآن مجید کا جو اصول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہودی کو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ ان کے معلوم تو نہیں ہوتا کس دنیا میں وہ ذلیل ہوں گے، حالانکہ وہ تو عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، حکمران بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک استثناء بھی فرمایا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ میری رسی کو پکڑے رہیں گے یا پھر میرے بندوں کی رسی کو پکڑے رہیں گے پھر یہ امن میں رہیں گے، نہیں تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کی جو حکومت کو جو دیکھتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکس دے کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر ان کے پاس مال و متاع بھی ہو، مال و متاع بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر پھر بھی حقیر سمجھے جاتے ہیں، یہودیوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا نا الا بحبل من اللہ، علماء مفسرین نے بہت ساری اس کی تفسیریں کی۔ ایک تفسیر یہ ہے، حبل کا مطلب ہوتا ہے عہد لینا، عہد اللہ رب العزت سے انہوں نے وعدہ کیا کہ عالم ارواح کے اندر ہمارے جسم سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک عالم ارواح بنایا تھا جس کے اندر ساری دنیا کے کی روحیں جمع تھیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے، سب روحوں نے یہی جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ہم نے عالم ارواح کے اندر توحید کا اقرار کیا تھا، ہم نے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عہد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس عہد کی پاسداری کرتے، میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تم ایمان لاتے، پھر یہ تمہیں ذلت نہ سونپی جاتی، پھر تم مامون ہو جاتے۔ تم میری اس عہد پر اگر ایمان لے آتے، وہ جو عالم ارواح کے اندر تم سے میں نے عہد لیا تھا اس پر تم ثابت قدم رکھتے، اس کا تم پاس رکھتے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم پاسداری کرتے، ان کی بات کو مانتے، پھر تم پر ذلت نہیں تھی، تم مسلمان ہو جاتے۔ دوسرا فرمایا جزیہ، ٹیکس دے کر بھی تم امن میں رہ سکتے ہو، تمہارا خون ہماری پناہ میں آ سکتا ہے مسلمانوں کی، جس طرح آج ہمارے اس پاکستان کے اندر کافی لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر لوگ ہیں، لیکن وہ کیونکہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کی ملکیت کے اندر ہیں، ان کی پناہ میں رہتے ہیں، تو ہم پر حق نہیں ہم ان کا خون بہائیں، کیونکہ وہ مامون ہیں، امن سے ہیں، وہ رہ رہے ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اتنے جزیہ دے رہے ہیں، ایسے نہیں رہ رہے، ٹیکس دے کر ملک میں رہ رہے ہیں۔ دوسرا جو فرمایا نا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
تو حبل من الناس بھی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ عہد کریں، اپنے آپ کو امن سے دیں، اپنے ٹیکس ادا کریں، تب جو وہ مامون ہو جائیں گے، نہیں تو وہ اپنی زندگی پوری ہمیشہ کے لیے وہ ذلت میں رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکام، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا